السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جناب 26 وکٹیں گرنے والی ہیں. یہ خبر آ رہی ہے، گرنے والی ہیں، گری نہیں ہیں، ابھی ذہن میں رکھیے گا، گرنے والی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے 4 ایسے افراد جو وکٹیں گر چکی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی ابھی، اس کے حوالے سے ایک نئی خبر یہ آئی ہے. جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب اس میں پاکستان کو غیبی مدد بھی حاصل تھی. یہ انہوں نے کیوں کہا ہے، اس کی کیا تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں، یہ تفصیلات بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے اپنا جو سیٹ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، بتانا چاہیں پہلے والا زیادہ اچھا لگتا تھا یا آپ کو یہ زیادہ پسند ہے، تو وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے سے ہم آگاہ ہو سکیں. اچھا جی، سب سے پہلی ایک افسوسناک خبر، یہ تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھیے گا. یہ بیسکلی ایک اور گاڑی کا حادثہ پیش آیا ہے پہاڑوں کے اندر، اور اس مرتبہ یہ کاغان ناران ویلی کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس گاڑی کو حادثہ ہوا ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے، اور وہی ہوا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کھائی میں جا کے گری ہے. میں خاص طور پہ بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ایک تو سیٹ بیلٹس پہنا کریں. سیٹ بیلٹ کے اوپر تو میں جس طرح یہاں پہ پاکستان میں لاہور میں جو ہے مثال کے طور پہ جرمانے کیے جاتے ہیں اس کے اوپر، مطلب یہاں پہ سیف سٹی کے ذریعے جرمانے کیے جاتے ہیں. موٹر وے کے اوپر جو ہے اب یہ کافی ریلیکس ہو گیا کام. موٹر وے کے اوپر ایک زمانے میں سیٹ بیلٹس پہننے کے اوپر بڑی سختی ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے بالکل ریلیکس ہو گیا ہے. تو میں تو ایک تو سب سے پہلے موٹر وے والوں کو بھی کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ اس چیز کو انشور کریں کہ تمام پیسنجرز، ناٹ جسٹ دا فرنٹ پیسنجرز، جو پیچھے بیٹھے میں وہ بھی سیٹ بیلٹس پہنا کریں. اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں کے اندر میرے خیال میں تو اگر وہاں پہ کوئی سیٹ بیلٹ نہ پہنے 2000 روپے کم از کم اس کو ضرور جرمانہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ پیسنجرز نے کیوں نہیں پہنا ہوا. اوور لوڈنگ ہوتی ہے بسوں کے اندر، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی پلیز میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنا نہیں تو اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھ لیں کہ سیفٹی کا جو ہے پلیز دھیان رکھا کریں. خبروں کی طرف آتے ہیں جناب. خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کا معاملہ، جس کے اوپر کل پوری ایک گرجدار برستی ہوئی پوری پریس کانفرنس کی تھی علی امین گنڈا پور نے، تو اس کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. این پی نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ بالکل نہیں گرانا چاہتے. اور ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کے جو مرکزی ترجمان ہیں انجینئر احسان اللہ خان، انہوں نے کہا ہے کہ جی کے پی گو حکومت جو ہے گرانے کے کسی بھی عمل میں اے این پی شریک نہیں ہوگی اور نہ ہی اے این پی کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ بنے گی. انہوں نے کہا کہ کچھ جماعتوں کی خواہش ہے کہ کے پی میں اپوزیشن کی مشترکہ حکومت آئے، مگر ہم جمہوری لوگ ہیں اور غیر جمہوری عمل ہماری روایت نہیں ہے. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم اور کامران مرتضیٰ جو ہے وہ کل وسیم مدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. وہاں پہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ جی آپ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہ گرائیے گا. تو اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی قیادت جو ہے مولانا صاحب سے نہیں ملی ہے، دوسرے درجے کی قیادت بھی ملنے نہیں گئی. اگر کوئی ملا ہے تو تصویریں وغیرہ شیئر کر دیں، ہم بھی تو دیکھیں گے کون ملا ہے. تو اس کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو ایف اے کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آئے تھے جو دوست آئے ہیں وہ نہیں بتانا چاہتے. ایک بندہ نہیں، کئی دوست ملنے آئے ہیں مولانا صاحب سے، نہ بتائیں لیکن رابطے ہیں. تحریک انصاف والے مولانا صاحب سے رابطہ رکھتے ہیں. اب عام طور پہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے نا مختلف گروپ ہیں. 3 مختلف گروپس کے بارے میں پی ٹی آئی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ایک گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے مخالف ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا اپنا ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ پنجاب والا گروپ ہے، وہ بالکل ایک الگ آپریٹ کر رہا ہے. تو اب یہ کون سا والا گروپ ملا ہے جا کے، عام طور پہ ویسے اسد کیسر صاحب کی جو انکلینیشن تھی نا، وہ اس بارے میں وہ چاہتے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہونی چاہیے، کوئی فارمولا بننا چاہیے، لیکن خیر بات نہیں بن سکی تھی. تو اب جو ہے وہ دوبارہ کچھ رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن گنڈا پور گروپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے رلائے نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کہتے ہیں کہ صرف اپنی ذات کی بات کرو، عمران خان سے کہتے ہیں کہ 9 مئی کو قبول کرو، اس کی معافی مانگو، ہم آپ کو رہا کر دیں گے. کہتے ہیں بس حکومت کو چلنے دو. ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے بات کروں گا، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں شہباز شریف سے بات کروں گا. جب عمران خان تحریک کی بات کرتا ہے تو حکومت اس وقت کہتی ہے کہ بات چیت کرو.
حکومت مضبوط ہونے کے بجائے اتنی گھبرا گئی ہے کہ اب ہماری ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی. اس وقت عمران خان طاقتور ہے. ان سے ایک سوال کیا گیا عمران خان صاحب سے, وہ علیمہ خان صاحبہ سے, کہ جناب یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی کوئی تنقید ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا کل اجلاس ہوا تھا, تو ان سے کہا گیا کہ جیو نے اسے رپورٹ کیا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی پارلیمانی میٹنگ میں میرے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوئی ہے, جیو نیوز ویسے ہی شیطانی کرتا ہے, مشکل وقت گزر گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بھائی کو جیو نیوز سے مسئلہ تھا اسی طرح بہن کو بھی جو ہے وہ جیو نیوز کو زیادہ پسند نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں, بہن کو اور بھائی کو شاید اے آر وائی نیوز بھی اتنا پسند نہیں ہوگا. ایک زمانے میں بہت پسند ہوتا تھا. اے آر وائی کی لائٹ بھی آپ کو یاد ہے, وہ خان صاحب کو بڑی پسند ہوتی تھی. اب وہ ایک دفعہ جب ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا لائٹ بڑی خراب تھی, اے آر وائی کی لائٹ انہوں نے کہا تھا بہت اچھی ہے. تو اب اے آر وائی کی وہ لائٹ بھی نہیں رہی جو ایک زمانے میں ایک لائٹ ہوا کرتی تھی. خیر اچھا جی, اب آ جائیں ذرا لوٹوں کی طرف. جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لے کے اسمبلیوں تک پہنچے لیکن اس کے بعد ان کو ڈچ کر دیا. تو اب خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے جناب اپنے حمایت یافتہ 4 ارکان قومی اسمبلی جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں یا تو شامل ہو گئے ہیں یا ان کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں, اس معاملے کو جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ پی ٹی آئی کے 4 حمایت یافتہ جو ارکان تھے انہوں نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا تھا, جس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی منرف اراکین اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے مطابق 4 اراکین میں چودھری عثمان علی, مبارک زیب, اورنگزیب کھچی اور ظہور قریشی یہ شامل ہیں. ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیجنے کا پی ٹی آئی نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اور اسد کیسر نے کہا ہے کہ جی نون لیگ میں شمولیت انہوں نے اختیار کی ہے, یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے تھے. پارٹی کو کہا ہے کہ ان 4 ارکان کے خلاف نااہلی کی ریفرنس جو ہے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ان 4 وکٹوں کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ ایک ذکر جو ہے وہ 26 وکٹوں کا بھی کر لیں. یہ 26 وکٹیں جو ہیں بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کی کے ایم پی ایس کے حوالے سے ہیں, جن کے حوالے سے پچھلے 2 دن میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب پنجاب حکومت جو ہے ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کر رہی ہے, اس پہ قانونی مشاورت کر رہی ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف جو ہے انہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریفرنس بھیجا جائے. اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان 26 ارکان کے خلاف جو ہے وہ اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان صاحب, انہوں نے جناب یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ ریفرنسز دے دیے ہیں. اب اگر یہ ریفرنسز دے دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور یہ 26 افراد جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ضمنی الیکشن ہوگا تو اس کے بعد دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا کہ جناب وہاں سے پھر دوبارہ کون جیتتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اور اگر یہ ہوا, ذہن میں رکھیے گا کہ 26 حلقے اگر خالی ہوئے, 26 سیٹیں اگر الیکشن کمیشن نے یہ خالی کی تو آبویسلی ایک بہت بڑا بحران بھی آئے گا. یہ کوئی اتنے آرام سے بات نہیں بن جائے گی. الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی بہت سے سوالیہ نشان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی ہے جانبداری کا. تو اگر یہ بھی ہو گیا اور اس بات کے اوپر کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے یا توڑ پھوڑ بھی کی ہے, تو اس بنیاد کے اوپر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب نے بنایا ہے. تو دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ, اور یہ میرے خیال میں ایک نیا بحران شروع ہو جائے گا اگر ان 26 لوگوں کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل بھی ہیں, فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں, انہوں نے ایک کلیم کیا ہے ایک انٹرویو دیتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر جو ہیں وہ عمران خان کی پی ٹی آئی میں شمولیت ان کی منظوری دے دی تھی, عمران خان نے ان کی منظوری دے دی تھی کہ ان کو شامل کر لیا جائے. سب کچھ طے ہو گیا تھا, پریس کانفرنس کے دعوت نامے آ گئے تھے. محمد زبیر گھر سے نکلے تو پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے منع کر دیا گیا اور معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. اچھا یہ فیصل چودھری صاحب کا کلیم ہے, مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات اس میں ایڈ کر کے کم از کم میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جس دن ایکچولی یہ خبر آئی تھی کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, تو میں نے اس کے اوپر اپنے کسی ویلاگ کے اندر جو ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے بڑا خراب ہوگا, محمد زبیر صاحب کے لیے بہت خراب ہوگا, کیونکہ جتنا ہاسٹائل قسم کا کراؤڈ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے, مطلب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 گروپ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے ہیں, مطلب یہ حال ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو وہاں سے نون لیگ کے چبوترے سے اڑ کے کوئی وہاں پہ بندہ جائے گا پی ٹی آئی کا تو اس کا تو ٹکا بوٹی کر دیں گے وہ, مطلب اس کا جو حال کریں گے وہ. تو اس صورت میں, اور زبیر صاحب کا تو بیگیج ہی بہت ہے, زبیر صاحب کا میں نے اس وقت کی بات کہی تھی. تو اس کے بعد مجھے زبیر صاحب سے میری بات ہوئی تھی فون کے اوپر, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی یہ رائے کیوں ہے, آپ یہ کیوں سمجھتے, تو میں نے ان کو بتا دیا جی میری یہ رائے ہے, لیکن ظاہری بات ہے آئی ایم نو ون ٹو ٹیل یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا اپنا پولیٹیکل کریئر ہے, آپ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت مجھے یہ بات کہی تھی کہ ابھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فائنل نہیں ہے,
یہ خبر آ چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے زبیر صاحب نے کہا تھا کہ جی ابھی یہ کوئی چیز جو ہے وہ فائنل نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ کوئی پریس کانفرنس ہو بھی رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر کوئی ایسی پریس کانفرنس طے ہو جاتی تو جرنلسٹ کو انفارم کر دیا جاتا. یہ اگر کوئی پریس کانفرنس اناؤنس ہوتی اور وہ ہونے لگتی اور اس کے بعد وہ کینسل ہو جاتی تو جرنلسٹ نے یہ خبر بھی دے دینی تھی کہ جناب پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی تھی زبیر صاحب کی جوائننگ کی، لیکن اس کے بعد کینسل ہو گئی. سو آئی ڈونٹ نو، میں ٹھیک ہے فیصل چودھری صاحب بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہی ہیں، وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے ملک ریاض کے حوالے سے، اعزاز سید صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ملک ریاض کی طرف سے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ 2 خطوط لکھے گئے ہیں، اور پہلا خط 3 جون اور دوسرا جو ہے وہ 13 جون کو لکھا گیا ہے. اور اس میں ملک ریاض نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اپنے پرانے معاملات پر معذرت بھی کی ہے اور مستقبل میں ساتھ چلنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے 3000 کنال زمین جو ہے وہ پاک افواج کے شہداء کو دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد سمیت متعدد حکومتی شخصیات نے بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملک ریاض کو معاف کرنے کی سفارش کی ہے. تاہم ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک سمیت دیگر عسکری قیادت نے ایسی سفارشات کو مسترد کرنے کی تجویز دی ہے. تو معاملہ جو ہے ان کی خبر کے مطابق ابھی جو ہے وہ معاملہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے. اسی کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیں، 92 نیوز کے بیورو چیف ہیں طارق عزیز صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے کو اوپر ٹویٹ کیا ہے، وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا جی بزنس ٹائکون کی معافی قبول کر لی گئی، کویسچن مارک. مسلم دوست ملک گارنٹر بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی کی تیاری، اگست میں ڈراپ سین، کاروبار میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. اچھا ہمارے یہاں پہ ویسے ہی میں بات کروں، اس میں انہوں نے ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن ہمارے یہاں پہ بزنس ٹائکون جب بولا جاتا ہے تو عام طور پہ ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کا نام لوگ لینا نہیں چاہتے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں لینا چاہتے، کیونکہ اب تو یہ اتنا عام ہو چکا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اگر میں کہوں گا میرے کپتان تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح جب آپ بزنس ٹائکون کہیں گے تو کون ہوگا؟ سب کو پتہ ہے ایک ہی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ملک ریاض. سیدھا سیدھا نام لیتے ہو ملک ریاض. خیر یہ طارق عزیز صاحب نے انہوں نے جو ہے بزنس ٹائکون کے حوالے سے یہ بات کی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں کا معاملہ، اس کے اوپر بھی بڑی کرٹیسزم ہو رہی تھی پچھلے دنوں. تو اس میں جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جناب میں سردار ایاز صادق صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے معتبر شخص ہیں، لیکن یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی بڑھائی گئی ہے. تو اس کے اوپر اب خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ خط لکھ کر اس کے اوپر شکایت کی ہے ایاز صادق صاحب نے، اور اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ بے شک میری تنخواہ مت بڑھائیں، میرا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ معاملہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے اوپر چھوڑ دیا اور حتمی فیصلے تک اضافی تنخواہ لینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں یہ تنخواہ نہیں لوں گا. میرے لیے اچھا اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ کہ خواجہ آصف اور ایاز صادق صاحب کے درمیان ایک قسم کی کھٹپٹ ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی جو ہے وہ کوئی مطلب سینئر لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپس میں جو ہے وہ یہ پتہ نہیں یہ تناؤ جو ہے وہ کیوں سامنے آ رہا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں وہ جو غیبی طاقت، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی پاک بھارت جو جنگ ہوئی تھی اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس نہیں تھی، ایکچولی میڈیا ٹاک تھی محرم الحرام کے حوالے سے. جو علماء حضرات ہیں ان سے ان کی ایک ملاقات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کو غیبی طاقت جو ہے وہ ملی اور غیبی طاقت نے پاکستان کی مدد کی. انہوں نے 2 واقعات سنائے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں سے جب میزائل فائر کیے جا رہے تھے تو اس میں سے ایک میزائل جو ہے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کوئی چینج ہو گئی، جس جگہ پہ ہم میزائل پھینکنا چاہ رہے تھے وہاں پہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ لاک نہیں ہو سکا اور وہ میزائل جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا. اور ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ انڈیا کی جو آبادی ہے، شہری آبادی ہے، یہ میزائل ادھر نہ جا کے گرے، کیونکہ ہم شہری آبادی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے وہ ان کا ایک بہت بڑا آئل کا ڈپو تھا جہاں پہ یہ میزائل جا کے گرا، اور آئل ڈپو جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے آس پاس کی آبادی کو جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو آئل فیسلٹی جو ہے وہ اس میزائل کے ذریعے تباہ ہوئی. تو ہم نے شکر کا ہم نے جو ہے وہ سانس لیا کہ یہ کسی آبادی میں جا کے نہیں گرا اور آئل فیسلٹی کو جو ہے ہٹ ہوا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اوپر جو ہے یہ میزائل پھینک رہے تھے، انہوں نے کہا ہماری ایک ایئر بیس کے اوپر جو ہے تقریباً 9 10 11 میزائل جو ہیں وہ پھینکے گئے. تو اس دوران ان کے میزائل جو ہیں وہ اس ایئر بیس کے آگے گرے، پیچھے گرے، سائڈوں پہ گرے. ایک بھی میزائل ہمارے وہاں پہ جہاز کھڑے ہوئے تھے
تو ہمارے جہازوں کے اوپر اگر گر جاتا تو ہمارا بہت نقصان ہو سکتا تھا. لیکن ایک بھی میزائل جو ہے وہ جہازوں کے اوپر آ کے نہیں گرا اور یہ ہماری بڑی بچت ہوئی. تو اس میں جو ہے وہ ایک غیبی طاقت نے اپنا کردار ادا کیا. تو یہ وہ تفصیلات شیئر کر رہے تھے. جہاں پہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو 24 گھنٹے لگے ہیں, 24 گھنٹے لگے ہیں, انہوں نے اپنا اصل رنگ روپ جو ہے وہ دکھا دیا ہے. ابھی ہم نے پچھلے 2 دن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب پاکستانی اداکاروں اور اداکاراؤں کے جو ہے وہ جو اکاؤنٹس تھے, انسٹاگرام اکاؤنٹس تھے, ان کو جو ہے وہ بلاک ہوئے ہوئے تھے اور ان کو کھول دیا گیا ہے. تو اس کے اندر صبا قمر بھی شامل تھیں, ماورا حسین بھی اس کے اندر شامل تھیں, شعیب اختر تھے, شاہد آفریدی تھے, ان سب کے مختلف اکاؤنٹس جو ہیں وہ, عاطف اسلم وغیرہ, ماہرہ خان, ان سب کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ شامل تھے. تو وہ سارے کھلنا شروع ہو گئے تھے. تو وہاں پہ طوفان آ گیا وہاں پہ انڈیا کے اندر کہ بند کرو, یہ کیا کر دیا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے. مطلب یہ ان کی نفرت آپ دیکھیں, یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. مطلب بات کرنا, کھیلنا, فلموں میں کٹھے کام کرنا, گانے گانا دور کی بات, کہتے چیز دیکھنا بھی نہیں ہے, آپ نے آنکھوں کے آگے پٹی لگا دیں. تو اس کے وہ اتنا شور و غل ہوا وہاں پہ کہ اب جناب وہ دوبارہ بلاک ہو گئے. وہ جتنے اکاؤنٹس تھے نا وہ دوبارہ بلاک ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے اوپر جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی گلچ تھا جس کی وجہ سے ایک دم یہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ دوبارہ کھل گئے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ہم نے دوبارہ بند کر دیے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے بیسکلی ہوا یہ ہوگا کہ انڈین گورنمنٹ نے بیسکلی جب یہ بلاک کروائے ہوں گے نا تو انہوں نے کوئی ٹائمر لگایا ہوگا کہ جناب اتنے دن کے لیے جو ہے وہ اس کو بند کر دیں. مثال کے طور پہ یہ کھلے ہیں کوئی 2 جولائی کو, تو یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا میرے خیال میں تو کوئی 2 مئی کے آس پاس جا کے میرے خیال میں اس کو بند کر دیا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہوگا یار 2 مہینے میں چیزیں جو ہے ٹھنڈی ہو جائیں گی, تو 2 مہینے کے بعد دوبارہ کھول دیں. ان کو کیا پتا, ان کا واسطہ کس قوم سے پڑا ہوا ہے جن میں نفرت کوٹ کے بھری ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم 2 مہینے بعد بھی نہیں دیکھ سکتے, بند کر دو, ہم نے نہیں دیکھنا ہے اس کا. تو چھوٹی ذہنیت ہے, نفرتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, کیا بندہ ان کے بارے میں کہے. اچھا جی, اس کے اوپر ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے اندر, دفاعی تجزیہ کار آپ کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر اجے سہانی. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ شرکت کی, اس میں پروین سونی بھی جو ہیں اس کے اندر موجود تھے. دونوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے. مطلب جو بات اصل ہوتی ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی. انہوں نے کیا کہا ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے, سنیے گا. انہوں نے کہا جی پہلگام واقعے کے بعد بھارتی حکومت کے 2 مقصد تھے, حملہ آوروں کو گرفتار کرنا اور اس منصوبے کے پیچھے جو تھے ان کو بے نقاب کرنا اور چوٹ پہنچانا. منصوبے کے پیچھے حملہ آور تو آج تک نہیں پکڑے گئے, اور جو آپریشن سندور ہوا اس میں کیا کیا, بھاولپور میں میزائل گرا دیا اور حملے سے پہلے خود جانکاری دے دی. تو جہاں تک بدلہ لینے کی بات ہے, کوئی بدلہ نہیں لیا گیا کیونکہ جنہوں نے کیا اور جنہوں نے کرایا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اصل مقصد تھا ڈومیسٹک آڈینس کو بتانا کہ ہم نے کچھ بڑا کر دیا ہے. آپریشن سندور ایک تماشا تھا جس کا مقصد مقامی لوگوں کو پیغام دینا تھا اور وہ پوری طرح سے حاصل ہو گیا, بیانیہ انہوں نے بنا لیا. پروین سونی نے اس کے اوپر کہا کہ جی پاکستان ڈٹر نہیں ہوا ہے, یعنی کہ پاکستان پیچھے نہیں ہوا ہے. پاکستان کی پروفائل دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے اس 4 دن کے آپریشن کے بعد, کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ ملٹری صلاحیتوں میں پاکستان ہندوستان کا کمپیٹیٹر ہے. لڑائی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے اورنگزیب نے آ کر تفصیلات بتائیں, لیکن ہم اس طرح سے تفصیلات نہیں بتا سکے. آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا نقصان ہوا ہے, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور دنیا نے اپنا نتیجہ نکال لیا ہے. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, اگر نہیں معلوم تو ہندوستان کے لوگوں کو نہیں معلوم. چین آپ سے براہ راست نہیں لڑے گا کیونکہ وہ آپ کو اپنے لیول کا سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہ جناب ان کے اپنے دفاعی تجزیہ کار جو ہے وہ آپریشن سندور کے بارے میں اس طرح ان کا میرا دل کرتا ہے میں جا کے پوچھا انہوں نے اکاؤنٹ بھی بند کر دیں, ان کے اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیں, آنکھوں پہ پٹی ڈال دیں, ان کو کان اپنے بند کر لیں, ان کی باتیں بھی نہ سنیں. یہ آپ کے اپنے دفاعی تجزیہ کار ہیں جو آپ کا پول کھول رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے ایران کے حوالے سے, وہ رپورٹ یہ ہے کہ جی اسرائیل نے گزشتہ ماہ فضائی حملے میں ایران کے 12 سے زیادہ اعلیٰ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو ایک ساتھ قتل کیا تھا. تاہم اس کی تیاری 15 سال سے وہ کر رہے تھے. ان کی ریکی, ان کی جاسوسی پچھلے 15 سال سے وہ کر رہے تھے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس خطرناک اسرائیلی منصوبے کے سامنے آنے پر حیران کن انکشافات آئے ہیں. اس منصوبے سے واقف ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل میں بیسکلی خبر آئی ہے, اس کو بتایا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے مسلسل 15 سال تک ان کی نگرانی کی. ایران پر حملوں کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بے حد احتیاط سے کیا گیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سائنسدان فرار یا چھپ نہ سکیں. ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل 2003 سے کچھ ہدف بنائے گئے اعلیٰ ایرانی سائنسدانوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا, اور اسی وقت اسرائیلی انٹیلیجنس نے پہلی بار جانا تھا کہ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. اسرائیل نے 2010 میں بھی 2 ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا تھا, جبکہ ایٹمی پروگرام کے سربراہ محسن فخری زادہ کو 2020 میں پراسرار انداز میں
قتل کیا گیا تھا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 15 سال سے وہ ایران کے ان ایٹمی سائنسدانوں کی جو ہے اسرائیل جاسوسی کر رہا تھا اور ان کی ریکی کر رہا تھا, اور ایک دم جا کے اس آپریشن کے اندر جو ہے ان کو اس نے ہٹ کیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.